الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ بچے ادھر بیٹھو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ اور منوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ آج ہمیں اپنے گھر کے اندر اس مبارک دن یعنی جمعہ کے دن میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور ہم لوگوں کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی. جس طریقے سے اللہ پاک اس دنیا کے اندر اپنے گھر کے اندر ہم سب لوگوں کو اکٹھا فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اسی طریقے سے جنت میں عطا فرمائے، جمع فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں کو امیر بنا سکتا ہوں اور میں ہی وہ ہوں جو انسانوں کو غریب بنا سکتا ہوں. یعنی امیر بنانا میرے قبضے میں ہے اور غریب بنانا بھی میرے قبضے میں ہے. موت کے وقت کس کو کلمہ دینا ہے اور کس سے کلمے کی دولت کو چھین لینا ہے، کس کو بادشاہی عطا کرنا ہے اور کس کو فقیری دینا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مردے کو زندہ بھی کرتا ہوں اور زندے کو مردہ بھی کرتا ہوں. یعنی ساری کائنات کا نظام بھی چلانے والا اللہ ہی کی ذات ہے. وہی اللہ ہے جو ہم سب کا معبود ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ورنہ آج ہم بھی کدھر بت کی پوجا کرتے ہوتے، کہیں پتھروں کو پوجتے، سورج کو پوجتے، لیکن نہیں. آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، دنیا سے سارے اندھیرے چھٹ گئے. دنیا کے اندر بہت طرح طرح کی برائیاں بھی عام تھی، لیکن آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، اس دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد سارے اندھیرے چھٹ گئے، سارے ظلم و ستم ختم ہو گئے. ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس نبی نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کی.
آئیے سب سے پہلے اس نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے قرآن میں فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ فرماتا ہے کہ میں دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والا ہوں. یعنی یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف طاقت میرے اندر ہے، یہ قوت میرے اندر ہے، اس پر قادر میں ہوں. اور مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا، اس پہ بھی قادر میں ہوں. اور اپنے بندوں کو بے حساب رزق دینا اور کسی کو فقیر بنا دینا، اس پہ بھی میں قادر ہوں. اللہ کے بغیر حکم کے ایک درخت کے پتے بھی حرکت نہیں کر سکتے. لیکن آج جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دین کو ہم تک پہنچایا، اللہ کی پہچان ہم کو دیے، اس کے برعکس ہم کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بات کرنی ہو تو سجدے کی حالت میں جاؤ. اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے بندوں سے. آج ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں، ہم طرح طرح سے حالات میں ملوث ہیں، گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں. ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے یہ ہم کبھی سوچے نہیں. آج ہم راستے چلتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں ہم سے. راستے کے چوک چوراہے پہ بیٹھتے وہاں پہ گناہ ہوتے ہیں ہم سے. سب سے بڑی چیز تو ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے. اس سے بہت فحاشی کام ہوتے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ایک واقعہ ہے کہ مدینہ پاک کے اندر ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کے بہت رو رہے. اتنا رو رہے کہ سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھے کہ یہ صحابی بہت رو رہے ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان والے ہیں. اور اتنا زار و قطار رو رہے کہ ان کے داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے. ان کے داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے. بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے ادھر ادھر پھٹے پرانے تھے، لیکن وہ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس صحابی کو دیکھا، اس انصاری صحابی کے اوپر جب میری نظر پڑی، جب میں دیکھا کہ یہ اتنا بے تحاشا رو رہا ہے، چیخ کر رو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا. اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مبارک کے اندر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم رو رہے ہو، میں نے آج تک عمر تم کو روتے نہیں دیکھا. کیا بات ہے، تمہاری بیوی بیمار ہے کیا، یا تمہارے بچے بیمار ہیں، یا تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے گھر کے اندر پریشانی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، نہ میری بیوی بیمار ہے، نہ میرے بچے بیمار ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی میرے گھر کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر مبارک کے سامنے ایک صحابی انصاری صحابی بیٹھے ہیں اور وہ رو رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں کہ مجھے ان کا رونا دیکھ کر کے رونا آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا ادری لما ابکی، کہ مجھے ان کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا، حضرت عثمان کو روتے ہوئے دیکھا، حضرت سعد بن وقاص کو روتے ہوئے دیکھا، حضرت سلمان فارسی کو روتے ہوئے دیکھا، حضرت صہیب کو روتے ہوئے دیکھا.
لیکن عمر میں نے پہلی بار تم کو روتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر جاؤ ان صحابی کو لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے کو کھولتے ہیں اور اس صحابی کو اندر لے کے جاتے ہیں۔ وہ صحابی جب اندر پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ صحابی انصاری صحابی جو تھے وہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ سے آپ کہہ دیجیے اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ اللہ سے کہیں گے معاف کرنے کے لیے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بتاؤ کون سی غلطی ہوئی، کون سے گناہ ہوئے تم سے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مت پوچھو، میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کہیں گے تو معاف کر دیں گے، عمر کہیں گے تو معاف نہیں کریں گے، یا میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن آپ کہہ دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اے میرے صحابی بتائیے تو کون سا آپ نے گناہ کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا اذنبت ذنبا کثیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کفن کو چوری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بہت بڑا گناہ کیا ہوں، کنت نباسا، میں کفن کی چوری کرتا ہوں۔ لوگوں کی جب میت ہوتی ہے اس کے جنازے کو لوگ قبرستان لے کے جاتے ہیں اور دفنا کے جب واپس چلے آتے ہیں، میں جاتا ہوں رات کے اندر، رات کی اندھیری راتوں کے اندر جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور اس کے جسم سے جو کفن لگے ہوتے اس کو کھینچ کر کے لے کے جاتا ہوں اور اس کو بازار کے اندر بیچ کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا چور ہوں۔ لیکن ہوا یوں، آپ 3 دن پہلے ایک جنازے کو آپ لے کر کے گئے تھے، ایک نوجوان لڑکی کا جنازہ گیا تھا جس کے جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ ہی قبر کے اندر اس صحابیہ کو دفن کر کے آئے، اور میں بھی اس جنازے میں شامل تھا۔ میں اس لیے شامل تھا کہ دیکھوں کہ قبر کہاں ہے اور رات میں میرا جانے کے بعد میرا کام کرنا آسان ہو جائے۔ رات میں میں گیا اور اس کی قبر کو جب کھودا، میں نے کھودنے کے بعد اس سے کفن کو کھینچا، کھینچنے کے بعد شیطان میرے دماغ کے اندر ایسی فطور باتیں ڈال دیا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس کے ساتھ زنا کیا، اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس میت نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ تو میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ میں جب تک زندہ تھی میرے طرف کوئی غلط سوچ بھی غلط کام نہیں کیا، غلط سوچ رکھ کر مجھے کبھی دیکھا نہیں۔ آج جب میں مردہ ہو گئی اور میں قبر کے اندر آ گئی، تو میرے ساتھ زنا کیا ہے، اس کا حساب کتاب میں کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر تیری گربان پکڑ کے لوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس نے کہا اور میں فوراً فٹافٹ مٹی اوپر ڈال دیا، میرے دل کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا، ایک ڈر ایسا پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کر کے میں جنگلوں میں گھوم رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا بھائی تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نے اتنا بڑا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے میں تلوار نکال اس کی گردن کو مار دو، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک مردہ لڑکی، نوجوان لڑکی کو جس کو ہم نے دفن کر کے آئے، جس کو قبرستان کے اندر لٹا کر کے آئے، جس کو قبر کے حوالے کر کے آئے، اس قبر کے اندر جا کر کے اس مردہ لڑکی کے ساتھ اس نے زنا کر کے منہ کالا کر کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے میں اس اپنی تلوار کو نکالوں اس کی گردن کو مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جاؤ یہاں سے، تم چلے جاؤ، یہ تیرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم لوگ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں۔ سیدھا جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے اپنے لب کو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہیں معاف کرے گا تو مجھے معاف کرنے والا کون ہے؟ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ 3 دن گزر گئے،
حضرت جبریل امین پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتوں آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں یا اللہ پیدا کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل کیا بات ہے، آج تم مجھ سے اس طریقے سے سوال کرتے ہو؟ بولے آپ بتائیں ساتوں آسمانوں کو اللہ پیدا کرنے والا ہے یا آپ پیدا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک اللہ پیدا کرنے والا ہے. بولے ساتوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیے کہ آپ پیدا کیے؟ بولے جبریل بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے. بولے انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیے یا آپ پیدا کیے؟ اے میرے پیارے نبی آپ بتلائیں انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیدا کیا. جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا. نباتات جمادات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. تو حضرت جبریل نے کہا پھر آپ اس بندے کو جو 3 دن پہلے وہ بندہ آیا تھا اس کو آپ بلائیں اور کہہ دیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور تم اے پیارے نبی آپ بھی اس سے راضی ہو جائے. بلانے کے بعد اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور صحابہ کو کہا جاؤ ان کو تلاشو اور ان کو لے کر کے آؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی، میں جنگل کی طرف گیا، دیکھا کہ وہاں پہ سجدے میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے. میں گیا ان کے پاس، دیکھا وہی انصاری صحابی ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر آنسو کے قطرے ٹپکا کے اللہ سے دعا مانگے اللہ دعا قبول کرتا ہے. وہ انصاری صحابی رو رو کے دعا کر رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پیٹھ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولے کہ اے میرے بھائی چلو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. تو انصاری صحابی اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر کیا سچ میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا؟ کیا سچ میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کو اللہ نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور اے محمد آپ بھی اس کی طرف کبھی اذیت کی نظر سے نہیں دیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے، چلو. وہ صحابی آئے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ آئے اور زمین پر گر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے اور گلے سے لگایا. وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کے پیارے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، نبی بھی تم سے راضی ہو گیا. وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ پاک کیا بات کہے، کس طریقے سے بات کہے، کیسے میرے گناہوں کو معاف کیے. اس وقت روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عصر کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے پہلے چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے ہم لوگ گفتگو کریں گے، ہم لوگ بات چیت کریں گے. وہ صحابی اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ چوتھی رکعت کا آخری سجدہ تھا. وہ صحابی انصاری صحابی جو تھے چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے. ان کا انتقال ہو جاتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی لمبی جماعت تھی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا انتقال ہو گیا ہے.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا خوش قسمت ہے یہ بندہ کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو گیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور فوراً اس کو بلا بھی لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہم نے نہلانے دھلانے کفنانے کی تیاریاں شروع کر دی، اور جب نہلا کر کے اس کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد کفن دینے کے بعد ہم لوگ لے کر کے گئے قبرستان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر کے اندر خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس صحابی کو لے کر جب قبر کے اندر رکھتے ہیں، اس سے پہلے کا ماجرا یہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ رو رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، قبر کے اندر اترتے وقت بھی رو رہے تھے، لیکن جب میت کو قبرستان کے حوالے کر دیے اس کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اوپر آئے اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تحلل وجهه بشرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسکرا رہے تھے کہ جیسے پتہ چل رہا تھا 14ویں رات کے چاند چمک رہا ہے۔ صحابہ کرام پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ قبر کے اندر گئے، اس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور ابھی فوراً آپ آنن فارن میں قبر کے اوپر آئے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں قبر کے اندر گیا واقعی میں رو رہا تھا، لیکن جب قبر کے اندر پہنچا تو ایک فرشتوں کا ہجوم آ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ پیارے نبی آپ قبر سے جلدی آپ اوپر جائیں، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ انہوں نے گناہ کیا تھا اللہ آج آسمانوں پہ اس لڑکی کا ان سے نکاح کرنے والا ہے، آج اس لڑکی کا نکاح اس سے آسمانوں پہ کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن گناہوں پہ ندامت نہیں کرتے، شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے ہم ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گر گرا کے دعائیں نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مدینہ پاک کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جائیے فلاں انصاری صحابی کے گھر پہ کسی کام سے بھیجتے ہیں، وہ صحابی چل دیتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو وہ صحابی جو تھے انصاری صحابی، ان کا جھوپڑا تھا، چھوٹا سا جھوپڑا تھا، اور ان صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے، ان کا نام حضرت سفینہ تھا۔ وہ جب گئے ہیں تو اس انصاری صحابی کے دروازے دیکھے کھلے ہیں، اندر گھسے سلام کر کے تو دیکھے کہ ایک عورت نہا رہی ہے، ایک عورت نہا رہی ہے، اور وہ انصاری صحابی جس کے گھر پہ گئے تو انہیں کی عورت نہا رہی تھی، اور یہ نوجوان صحابی تھے حضرت سفینہ، کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ پہلی نظر اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ان کے اندر کچھ الگ رومانٹک تھی، کھڑے ہو گئے تو 4 منٹ دیکھنے لگے، واپس نکل گئے۔ اتنے میں وہ صحابی آئے اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھیجی تھی وہ ان کو بتلائے اور واپس جانے لگے۔ 2-4 قدم آگے گئے، جن کے اندر حیبت طاری ہو گئی کہ اگر میں جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہیں میرے جانے سے پہلے ان کو خبر نہ ہو جائے، میں کیا اپنے چہرے کو دکھاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج میرے اتنے بڑے گناہ کر لیے۔ وہ صحابی غمزدہ تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آ رہے، ان کو بلائے، بولے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دینا کہ وہ فلاں کام کے لیے مجھے انصاری صحابی کے گھر پہ بھیجے تو میں نے کر دیا۔ بولے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ بولے میں جا رہا ہوں تھوڑا کام سے۔ اتنا کہہ کے وہ چلے گئے اور جنگل کے راستے اختیار کر لیے، رونے لگے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ تو کلمے کی دولت کو مجھ سے مت چھیننا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر تو کلمے کی دولت کو چھین لے گا تو اللہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن اپنا چہرہ کیا دکھلاؤں گا۔
روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک وہ جنگل میں رہے، اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ موت کے وقت مجھ سے کلمہ مت چھیننا، اے اللہ مجھے کلمہ کی دولت کو مجھ سے مت چھیننا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو کیا دکھلاؤں گا، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھا کرتے تھے کہ میرا خادم کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں قافلہ گیا ہو، ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے جھوپڑی پہ گئے، وہاں پہ تالا لگا ہوا کوئی نہیں ہے۔ 40 دن کے بعد حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا خادم کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن ہو گئے، مجھے بھی پتا نہیں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش رہا ہوں اس کو۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ جنگل کا راستہ اختیار کر لیے ہیں اور وہ جنگل میں ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیے، آپ بھی ان کو بلا لیجئے اور ان کو یہ خوشخبری سنا دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور بولے جاؤ جنگل میں، حضرت جبریل نے بتائے کہ فلاں جنگل میں یہ ایڈریس بتائے اور وہاں پہ میرا خادم ہے، وہ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرتا ہوگا، اس کو بلا کے لے کر آؤ۔ اب یہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے، جنگل میں گئے تو ملے ہی نہیں، کافی دور تک چلتے چلتے چلے گئے، ایک بکری چرانے والا چرواہا ملا، مجھ سے پوچھا بھائی اس شکل کا 20-22 سال عمر ہے، ایک نوجوان پتہ چلا ہے ادھر رہتا ہے؟ بولے ہاں، وہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس پہاڑ کے سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، اس پہاڑ پہ کھڑا ہو کر کے رو رو کے پتہ نہیں کیا دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں برباد ہو جاؤں گا، اللہ تو مجھے میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، میدان حشر کے اندر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے چہرے کو کیا دکھلاؤں گا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معلوم ہے کہ کود کر کے اور سوسائڈ کرنا یہ بھی حرام ہے، ورنہ میں اس پہاڑ سے کود کے اپنی جان کو دے دیتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے گناہوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ مجھے کیا کہیں گے، میں کتنا شرمندہ ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کی طرف گئے، پہاڑ کے نیچے سے دیکھنے لگے تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، وہ یہ وہی صحابی تھے سجدے کی حالت میں اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، وہ بھی تم سے راضی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ بولے ہاں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور میں آگے آگے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جاؤں گا، جب میرے گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا، میں اپنے چہرے کو کون سا چہرہ لے کے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی ہم کو فرق نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے جاؤ۔ صحابی پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھے، وہ اس وقت میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ نوجوان ہٹے کٹھے تھے، تندرست تھے، اور
میں ابھی جا کے دیکھ رہا ہوں جب لے کر آیا تو سو کر کے لکڑی ہو گئے تھے، کیونکہ جنگل میں نہ کھانا نہ پانی کچھ بھی نہیں، لیکن ایک ڈر اللہ کا خوف۔ اللہ نے کہا تتقون، قرآن میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے اگر تیرے دل کے اندر میرا خوف اور میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو میں ہر ناممکن کو تیرے لیے ممکن کر دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لعلکم تتقون۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہم پریشان رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، حدیث تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، جنگل کے درندے بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کا لشکر کہیں روانہ فرمایا، اس میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جاتے جاتے جنگل میں پہنچے، وہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے آرام کرنے لگے۔ حضرت سفینہ کو استنجا لگی، وہ مجمع سے تھوڑا ہٹ کے دور چلے گئے استنجا کرنے کے لیے۔ واپس جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوئے، آگے کی طرف بھاگے، پیچھے کی طرف بھاگے، زور زور سے آوازیں دینے لگے، ہو میرے ساتھی، ہو میرے بھائی، کہاں پہ ہو؟ لیکن کہیں آواز ان تک پہنچتی نہیں تھی، وہ لوگ نکل گئے تھے، یہ قافلہ نکل گیا۔ اب ادھر دوڑ کے ادھر دوڑ کے پسینے میں سرابور ہو گئے، تھک گئے، سانسیں پھولنے لگی، اسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ اب تو ایسے جنگل میں موت کے علاوہ کچھ نہیں، موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے دہاڑتا ہوا۔ حضرت سفینہ کی جب نظر پڑی اس شیر کے اوپر تو یہ ڈر گئے۔ وہ آگے چلتے چلتے آ رہا اور یہ پیچھے چلتے چلتے ہسک رہے، ہٹ رہے پیچھے، وہ آگے آ رہا۔ اب ان کو تو لگا آنن فانن میں میرا ابھی کام تمام کر دے گا۔ اس نے کہا کہ اے شیر، میرے اوپر حملہ نہیں کرنا، میں محمد کا غلام ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شیر پلٹ گیا اور اپنے دم کو ہلانے لگا، اپنی دم کو ہلانے لگا۔ حضرت سفینہ کہنے لگے، میں تعجب کرنے لگا، یہ تو میری طرف حملہ کرنے آ رہا تھا، یہ ابھی گھوم گیا اور دم کو ہلا رہا ہے۔ میں جدھر جا رہا ہوں میرے سامنے آ کے بیٹھ جا رہا، دم کو ہلا رہا، میں ادھر جا رہا ہوں ادھر آ کے بیٹھ جا رہا۔ حضرت سفینہ کہنے لگے کہ میں اس شیر کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کھال پکڑ لیا۔ وہ شیر اتنے رفتار میں چلا، اتنے رفتار میں چلا کہ جہاں قافلہ پہنچا تھا وہاں 10 قدم پہلے مجھے روک دیا اور میں پھٹاک سے کود گیا۔ سارے صحابہ دیکھے کہ یہ تو سفینہ شیر پہ بیٹھ کے آیا ہے۔ حضرت سفینہ کہنے لگے، مجھے دل کے اندر ایسا ڈر تھا، میں نے 300 صحابہ جو تھے میں نے بلایا، بھائی آ کے مجھے لے کے چلو۔ 300 صحابہ نے کہا، ارے بھائی تم شیر کی سواری کر کے آئے ہو تو ڈر کہے گا، تم آ جاؤ خود۔ حضرت سفینہ کہنے لگے، میں جب آگے بڑھنے لگا شیر اپنے پنجے کو اٹھایا اور میرے گردن پہ رکھا، میرے کان میں کچھ پھس پھس کی آواز کیا، اس کے بعد اتنی تیزی سے وہ شیر چلا گیا، مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ شیر والے صحابی ہیں، یا اصحابی اسد، یہ شیر والے صحابی، ان کا لقب پڑ گیا۔ حضرت سفینہ کہنے لگے کہ جب تک میں اس سفر میں تھا کوئی صحابی نہ مجھے کھانے کے لیے کوئی کام کرواتا تھا، میرا بستر بھی لگا کے وہ لوگ دیتے تھے، یعنی میری پوری خدمت کرتے تھے۔ سفر سے واپس جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کہنے لگے کہ وہ شیر والے صحابی کہاں ہیں؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میری یہ بات یہ اللہ کے رسول کو یہاں تک بھی پہنچ گئی۔ بولے لبیک یا رسول اللہ، میں ادھر ہوں۔ بولے ادھر آ۔ بولے کہ کیا ہوا تھا؟
سوال کیے تھے نا یہ؟ بولے اللہ کے رسول میں تو شیر سے کوئی سوال نہیں کیا تھا. بولے کیے تھے. بولے تھے نا اس سے کہ میں محمد کا غلام ہوں, اے شیر میرے اوپر تو حملہ نہیں کرنا. تو شیر بھی تیرے کان کے اندر جو بول کے گیا تھا نا, وہ کہا تھا تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں. یعنی اللہ پاک کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کلمہ پڑھ لے, جس کے دل کے اندر ایمان جیسی دولت ہو جائے, اس سے اس کے غلام جنگلوں کے درندے بھی ہوا کرتے ہیں. اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے. مسلمانوں کے اندر جو ایمان ہے اس کا پاور اتنا ہے کہ اگر وہ ہرے درختوں کو دیکھ لے تو سوکھا ہو جائے, اور سوکھے درختوں کو دیکھ لے تو ہرا ہو جائے. لیکن آج دلی کے اندر دیکھیے جنتر منتر پہ آج کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اسلامی حکومت ہوتی تو کب کا ان لوگوں کا بدلہ مل جاتا, ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا. لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے, کسی بھی کاسٹ کی ہو اس سے نہیں مطلب ہے, لیکن بیٹیاں تو بیٹی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ اے میرے محبوب, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, میں نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے, اس وقت لڑکیوں کے ساتھ کیا ویوہار کیا جاتا تھا؟ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت داحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر ایک قوم ہے, اس کے سردار جو ہے حضرت داحیہ ہے, اس کے سردار کا نام داحیہ ہے, وہ اپنے قوم کا سردار ہے, اپنے گھرانوں کا سردار ہے, وہ آپ کے پاس 300 آدمی کو لے کے آیا ہے, اور آپ کے ہاتھوں پہ ایمان قبول کرے گا, آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سارے صحابہ کو بلا لو مسجد نبوی کے اندر, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر مبارک دے دی. بولے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ دروازے پہ, اگر داحیہ نظر آئے تو مجھے اطلاع کر دو. کچھ دیر کے بعد سارے صحابہ بھی جمع ہو گئے, وہ داحیہ آ رہا سامنے سے اور اپنے ساتھ بہت بڑی لشکر لے کے آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چادر, میری چادر کو بچھا دو, میری چادر جو ہے اس چادر کو بچھا دو. داحیہ آئیں گے کیونکہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر ہدایت کے ان کے فیصلے کر چکا ہے. وہ آئیں گے میری چادر پہ چڑھتے ہوئے چلے آئیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چادر مبارک کو بچھا دیے, اور حضرت داحیہ پہنچے جب اس جگہ پر, وہ قوم کے سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر کے مسجد نبوی کے دروازے تک جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر بچھی ہوئی ہے. وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچھائے اس لیے ہے کہ اس پہ داحیہ چلے. داحیہ بہت بڑا گنہگار ہے, اس کے اوپر داحیہ چلنے کے لائق نہیں ہے. اس کو داحیہ اگر اپنے چہرے اس سر کے اوپر رکھے تو اللہ اس کے داحیہ کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے گا, اور اگر اپنے سینے سے لگا لے تو اللہ ہدایت کے نور کو اس کے سینے کے اندر اتار دے گا, اور اگر آنکھوں کو لگا لے تو آنکھوں کی روشنی کو ٹھنڈک پہنچا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ داحیہ نہیں چلے گا. داحیہ نے اعلان کر دیا اپنے 300 آدمیوں میں کہ اس چادر مبارک کو اٹھاؤ, اپنے سر کے اوپر رکھو, اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا. اپنے سینے کے اوپر رکھو, اللہ ایمان جیسی دولت کو تمہارے سینے میں اتار دے گا, اور اپنے آنکھوں سے لگاؤ, اس کو بوسہ دو, اللہ تمہارے آنکھوں کو سرور دے دے گا. سارے 300 صحابہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اٹھائے چادر کو اپنے سر کے اوپر رکھے, اور داحیہ فرما رہے کہ سر کے اوپر رکھ کر کے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک آواز بلند ہوتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.
اسلام قبول کرنے کے بعد وہ داعیہ صحابی ہو گئے. 300 جو آدمی ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی صحابی ہو گئے. اتنے میں داعیہ اپنے بغل سے ایک تلوار کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے اور میری گردن کو اڑا دے، کیونکہ آج مدینے کی زمین کے اوپر مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اس مدینے کی زمین کے اوپر مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، اس مدینے کی زمین کے اوپر مجھ سے بڑا کوئی اللہ کے سامنے بیکار اور اتنا بڑا گھٹیا قسم کا آدمی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو نیچے رکھ دیا اور بولے کہ داعیہ ایسا کیا بات ہے، تم نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت داعیہ جب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ میری گردن اڑا دیں. میں کیا گناہ کیے؟ بولے میں اپنی قوم کا سردار تھا، اپنے گھرانے کا سردار تھا، میں قوم کا سردار تھا، اور ہمارے ہاں ایک رواج تھا، یہ رواج تھا کہ اگر بچیاں پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. میرے گھرانے کے اندر کبھی داماد نہیں آ سکتا. ہم لوگ اس کو نبوت سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بچیوں کو لے کے گیا جو پیدا ہوئے، اس کی ماں کی گود میں دودھ پلا رہی ہے، میں بچی کو چھین لیا اور لے کے گیا جنگل کے اندر، کھڈے کھودا اور اس کے اندر میں خود دفن کرتا تھا. کتنے بچیوں کو میں لے کے گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے داعیہ کتنے بچوں کو دفن کیے؟ اس داعیہ نے کہا 100 سے زیادہ بچوں کو میں زندہ درگور کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا، آپ میرے گردن کو اڑا دے، میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہوں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عرش سے داعیہ کو سلام بولتا ہے، بھیجا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ داعیہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داعیہ اللہ عرش سے تجھے سلام بھیجا ہوا ہے اور تیرے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیا. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو بھی بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سارے صحابہ میں ایک خوشی طاری ہو گئی، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی. اتنے میں صحابی اٹھ کے آتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو ہم لوگوں نے بچپن میں بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم لوگوں نے جوانی میں بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم لوگ روز کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اللہ فیصلہ کر دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا. تو کلمہ پڑھنے والے کی طاقت اتنی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے جنگل کا درندہ بھی آ جائے تو اس کا غلام بن جاتا ہے. لیکن آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی کو گزارتا ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ العظیم اگلے جمعہ میں بات کریں گے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.